ہمارے ہاں لوگ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، نوجوانوں کو نہیں آنے دیتے، حتیٰ کہ یعنی اچھے خاصے سمجھدار بچے بھی بعض جگہ ایسے ہیں جہاں ان کو کہتے ہیں بھئی یہ مسجد میں شور کرتے ہیں، تو بچے تو شور کریں گے. اب بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 سال کا بچہ ہے یا 12 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر وہ وقار اور وہ اس کی طبیعت میں سکون آپ کو ملے گا جو 50 سال کے بوڑھے میں ملتا ہے؟ 15 سال کے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر بچے آ رہے ہیں خوش ہونا چاہیے کہ بھائی مسجد میں بچے آ رہے ہیں. ہمارے مسجد کے جو پرانے عموماً مساجد میں جو نمازی ہوتے ہیں، ایک پکڑ کے ادھر کھینچے گا، دوسرا پکڑ کے ادھر کھینچے گا، تیسرا ادھر کھینچے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا میں نے کوئی فساد مچا دیا مسجد میں آ کے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بہت سی دفعہ نماز پڑھاتا ہوں لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. کہ نماز میں عورتیں بھی ہوتی تھیں تو بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز مختصر کر دی کہ بچے کو تکلیف نہ ہو ہماری نماز کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں حضرت امامہ بنت زینب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت امامہ. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی نوجوان آیا، اس نے کوئی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ مثلاً یہاں کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے، اس نے نماز پڑھ لی تو کوئی بندہ پکڑ کے فوراً اس کو لائے گا امام صاحب کے پاس. امام صاحب اس شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب وہ بندہ جو مسجد میں دوسری تیسری دفعہ آیا وہ کہتا ہے یار یہ امام صاحب تھانے دار ہے، جج ہے، کوئی SSP لگا ہوا ہے، کیا چیز ہے یہ میرے کو یہاں کیوں پیش کر رہا ہے اس کی عدالت میں لا کے، یہ میرے جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کسی کو دعوت دینے کا، کسی کو دین، اس سے وہ دین کے قریب آئے گا، دین سے متنفر ہوگا. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ اس بات پہ ناراض مت ہوئیے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نیک اور دوسرے کو بہت گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے 100 سال نمازیں پڑھنے والا نہ بخشا جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اس ایک نماز سے بخشا جائے، ہمیں کیا پتا ہے اللہ کس کو بخشتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک گناہ کرنا شروع کرتا ہے، مرتے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک مرتے مرتے کوئی نیکی کر جاتا ہے، مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی، کوئی شورٹی، ہمارے پاس یقین دہانی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، کوئی اور جہنم میں جائے گا. تو کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، یہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ جس کی شرٹ پہ آپ نے دیکھا آپ اس کو کہیں چلیں بھائی میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، چائے پلائیں، اس کو لے جائیں، گپ شپ لگائیں، پھر اس سے بات کر لیں. لیکن چائے پہ تو خرچہ آتا ہے، امام صاحب کے پاس لے جانے میں تو خرچہ. ہمارے والد صاحب ہمیں سناتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کتا اس نے پالا ہوا تھا، تو کتے کو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، اس کے سر پہ نا روٹیوں کا ٹوکرا تھا بھرا ہوا. اب وہ جا رہا ہے، کتا بالکل بھوک کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اس سے کسی اچھا یہ بھی رو رہا ہے، کتے کی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. اس سے کسی نے پوچھا یہ جو ٹوکرا ہے تمہارے سر پہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس میں روٹیاں ہیں. تو بولا 1 روٹی دے دو. کیوں رو رہے ہو؟ بولا کتا بھوکا ہے میرا بہت. تو 1 روٹی دے دو اس کو. تو اس نے کہا نہیں، آنسو تو فری کے ہیں، روٹی تو پیسے کی آئی ہے. آنسو فری کے ہیں، روٹی پیسے کی آئی. امام صاحب کے پاس لے جانے میں تو خرچہ نہیں آتا، چائے پلانے میں خرچہ آتا ہے. تو چائے کون پلائے گا؟ اس کو سمجھائے گا کون؟ ٹائم کون دے گا؟ تو دین کی دعوت ایسے نہیں دی جاتی. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ.